صاحب پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ اگر میری زوجہ کورٹ سے جا کے خلا لے لے تو کیا وہ خلا شریعت آل محمد کے نزدیک کافی ہوگی یا نہیں ہوگی، وضاحت فرمائیے گا۔ کورٹ کے ذریعے جو طلاق دی جاتی ہے فقہ جعفری میں اس کی جو ہے نا کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اہل سنت جو ہمارے دوست ہیں مفتی صاحبان، ان سے بھی میں نے پوچھا ہے، وہ ہر صورت میں اس کو کافی نہیں سمجھتے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر شوہر نے وہ عدالت کی ثالثی کو تسلیم کیا ہو، یعنی سماعت کے موقع پر اور تاریخ کے موقع پر وہ پیش ہوتا رہا ہے اور عدالت اس کا نوٹس جاری کر دے تو اس کی شرعی حیثیت ہے۔ ہمارے ہاں اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں فقہ جعفری میں صحیح طلاق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو عادل گواہوں کے روبرو سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کی روشنی میں دو عادل گواہوں کے روبرو جب خاتون پاک ہو اور ان پاکی کے دنوں میں ان کا کوئی آپس میں تعلق بھی نہ رہا ہو اور اس کے مخصوص صیغے جاری کیے جائیں تو وہ شرعی طلاق ہوتی ہے۔ یہ عدالت کی طرف سے نوٹس جاری کرتے ہیں خلا کا، وہ اس میں چونکہ یہ شرائط نہیں ہوتی، نہ دو عادلوں کے سامنے یہ صیغے جاری کیے جاتے ہیں۔ ریٹرن میں درخواست طلاق ہمارے فقہ میں صحیح نہیں ہے، ریٹرن میں جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں خود بھی نہیں بول سکتا، کوئی وکیل بھی نہیں بنا سکتا، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ کافی ہے۔ مین شرط جو ہے وہ دو عادل گواہوں کی موجودگی ہے۔ فَشْهَدُوا ذَوُو عَدْلَيْن مِنْكُمْ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں ہے، جب کسی خاتون کو طلاق دی جا رہی ہو دو عادل موقع پر موجود ہوں۔ کیونکہ یہ شرائط موجود نہیں ہے، نہ اس کا پاک ہونا جو ہے نا وہ اہل سنت برادران کے ہاں ضروری ہے، تو طلاق کے شرائط ہمارے نزدیک الگ ہیں، ان کے نزدیک الگ ہیں، اور جو کورٹ سے جو طلاق دی جاتی ہے ان شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا جو ہمارے فقہ میں جو ہے نا وہ ضروری ہے، لہذا کورٹ کے طلاق کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور جی اس اگر بنا صاحب پر بڑا افسوسناک یہ مسئلہ ہے کہ اسی کورٹ کے طلاق کو شرعی طلاق سمجھ کے آگے جو ہے نا وہ شادیاں کی جاتی ہیں، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو طلاق صحیح نہیں تھی، ابھی تک بدستور پہلے شوہر کے نکاح میں ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ کمزوری ہے، ان مسائل کی طرف جو ہے نا وہ توجہ بہت ضروری ہے۔ جی بے شک آغا صاحب جلدی سے سوالات کو چند کو شامل کریں گے، وائس میسیج کی صورت میں سوال موجود ہیں، کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ ان کے جوابات ہم ان کو بھیجیں۔ جی وائس میسیج کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم آغا صاحب، میرا نام ذاکر حسین ہے، میں گلیت بلتستان کھرمنگ سے بات کر رہا ہوں کہ کیا عورتیں نماز جمعہ ادا کر سکتے، اگرچہ یہاں پر پردے کا اہتمام بھی ہے لیکن کہیں اور پہ نماز جمعہ نہیں ہے عورتوں پہ، تو یہاں پر کیا ہمارے علاقہ اتنا چھوٹا ہے تو یہاں پر پردے کا اہتمام بھی ہے، تو کیا عورتوں کا نماز جمعے میں شرکت کرنا، نماز جمعہ پڑھنا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی آغا صاحب۔ ہاں جی بالکل، جس طرح مرد نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی نماز جمعہ پڑھ سکتی ہیں، اور ایران میں ہزاروں کی تعداد میں وہاں خواتین نماز جمعہ پڑھتی ہیں۔ اور اگر یہ نماز جمعہ اگر اپنے مقررہ وقت میں یہ نماز اگر ہوئی ہے، مقررہ وقت کے اندر ہوئی ہے، چونکہ ظہر کا وقت بہت کھلا ہے، جمعہ کا وقت اتنا کھلا نہیں ہے، محدود ہے، اسی محدود وقت کے اندر اگر جمعہ اگر وہ پڑھا جائے تو پھر ظہر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خاتون نے اگر نماز جمعہ پڑھا ہے اپنے مقررہ وقت کے اندر تو اس کا جمعہ بھی صحیح ہے، اور چونکہ واجب تخیری ہے اس کو ظہر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی آغا صاحب